بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یا ایہا الناس اعبدوا، اے لوگو عبادت کرو، ربکم الذی خلقکم، اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اور تم سے پہلے جتنے لوگ گزرے انہیں بھی پیدا کیا تاکہ تم بچ سکو۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، اور اس ذات نے آسمان کو چھت کے طور پر اور زمین کو بچھونے کے یا فرش کے طور پر بنا دیا۔ وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، آسمان سے پانی برسایا اور اس میں پانی کے برسنے کے نتیجہ میں زمین سے رزق تمہارے لیے نکلا۔ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو تم جانتے بوجھتے ہوئے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اور اگر تم واقعتاً شک میں ہو، مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، جو کچھ ہم نے نازل کیا اپنے بندے پر، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ، پھر اس جیسی کوئی صورت لے کے آؤ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم، اور پکارو بلاؤ اپنے شرکاء کو، اپنے جن لوگوں کو آپ بلاتے ہو، مددگاروں کو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو اور ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے تو پھر بچو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر، اور تیار کی گئی ہے یہ آگ کافروں کے لیے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، خوشخبری بشارت دے دیجئے، خوشخبری سنا دیجئے ایمان والوں کو جو عمل صالح کرتے ہیں کہ ان کے لیے جنت ہے اور اس کے نیچے بہتی ہوئی نہریں ہیں۔ کلما رزقوا منها من ثمرۃ الرزق، اور انہیں کھلایا جائے گا اس میں سے مختلف قسم کے پھل فروٹ ثمرات۔ قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، کہیں گے کہ ہم نے اس جیسا پھل، اس جیسے فروٹ، اس جیسی غذا پہلے کھائی ہے۔ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، یہ متشابہ ہیں، ملتی جلتی چیز ہے۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور ان کے لیے پاکیزہ طاہر طیب بیویاں ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان اللہ لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، یقیناً اللہ اس سے نہیں شرماتا کہ بیان کرے کوئی مثال مچھر کی یا اس چیز کی جو اس سے بڑھ کر ہے۔ ما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، تو جو لوگ صاحب ایمان ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ یقیناً حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ کہیں گے یہ کیا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی اس مثال کا۔ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا، گمراہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ بہت ساروں کو، وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور بہت سوں کو ہدایت دیتا ہے۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اللہ تعالیٰ کی ان مثالوں کو، آیات بینات کو دیکھ لینے کے بعد بھی گمراہ نہیں ہوں گے مگر وہ لوگ جو سرکشی اختیار کرتے ہیں۔ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، جو توڑ دیتے ہیں اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو، مضبوط پکے عہد کو توڑتے ہیں۔ ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض، اور قطع تعلقی کرتے ہیں، صلہ رحمی کو ختم کرتے ہیں، جن رشتوں کو اللہ تعالیٰ جوڑنے کی بات کرتا ہے انہیں توڑ دیتے ہیں اور زمین میں فساد کرتے ہیں۔ اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، تم کیسے کفر کرتے ہو اس اللہ کا حالانکہ تم مردہ تھے پھر اس نے تمہیں زندہ کیا۔ ثم یمیتکم ثم یحییکم، پھر تمہیں مارے گا پھر تمہیں زندہ کرے گا، اور ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔
کیف والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء علیم، وہی اللہ ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ بھی زمین میں ہے، پھر وہ متوجہ ہوا آسمان کی طرف، انہیں ٹھیک ٹھیک 7 آسمانوں کی شکل میں بنا دیا، اور اللہ تعالی ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اس سورہ بقرہ کے تیسرے رکوع میں اللہ تبارک و تعالی رب العزت نے سب سے پہلے جو تمام انبیاء علیہم السلام کے درمیان مشترک امر ہے کہ وہ عبادت رب کی دعوت دیا کرتے تھے، اس کا ذکر فرمایا، اور پھر سورۃ الذاریات میں انسان کی تخلیق کا مقصد بھی بیان فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ انسان کو ہم نے پیدا نہیں کیا مگر اپنی عبادت کے لیے، اور پھر ساتھ میں وضاحت کر دی اللہ تعالیٰ نے کہ یہ عبادت اس رب کی کرنی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی انعامات کا ذکر فرمایا کہ آسمان کو جو ہے چھت کے طور پر بنا دیا، زمین کو بچھونا بنایا، اور پھر آسمان سے پانی برسایا، اس میں سے ثمرات ملتے ہیں۔ پھر تم کس طریقے سے جو ہے سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی اپنی تخلیق کو دیکھتے ہوئے اور انعامات کو دیکھتے ہوئے بھی کس طرح تم جو ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہو اور اللہ کا ساتھ جو ہے شرک کرتے ہو۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کو کوئی شک ہے جو کچھ ہم نے نازل کیا اپنے بندے پر یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم، تو پھر تم کوئی لے کے آؤ نا اس کی جیسی کوئی صورت۔ قرآن کریم میں تقریباً 5 مقامات پر اس طرح کا چیلنج اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ لے کے آؤ نا، کوئی صورت لے آؤ، کوئی ایک آیت لے آؤ، کچھ تو لے آؤ، اگر اپنے جتنے بھی شرکاء ہیں، جتنے گواہ ہیں، جتنے مددگار ہیں، ساروں کو لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ یقیناً ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، نہ کر سکتے ہو، نہ کر سکو گے۔ تو جب نہیں کر سکتے اور نہ کر سکو گے تو پھر تم پر لازم ہے کہ اس اللہ سے ڈر جاؤ کہ جس نے تیار کر رکھی ہے کافروں کے لیے، نافرمانوں کے لیے وہ آگ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، وہ آگ کافروں کے لیے تیار ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو بشارت دی کہ جو ایمان لے آئیں پھر عمل صالح کریں۔ شرط یہ بھی ہے کہ ساری خالی خوری کلمہ اسلام پڑھ لینے سے بات مکمل نہیں ہوگی، بلکہ انسان پر لازم ہے کہ وہ قرآن کریم پہ اپنا ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل بھی کرے، عبادات کا جو ہے وہ اہتمام بھی کرے، معاملاتی زندگی کو بھی بہتر گزارے، نیک عمل کرے تو اس کے لیے جنت ہے، اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، پھر پھل فروٹ ہیں، ثمرات ہیں، اور ثمرات جو ہے متشابہ ہوں گے، کچھ ایسے کہ یہ انار سیب وغیرہ جو کہ دنیا میں بھی کھاتے تھے انسان، لیکن جنت میں بھی یہی ہوں گے، لیکن ان کا ذائقہ، ان کے جو لذت ہے وہ مختلف ہوگی۔ پھر یہ بھی ایک مفسرین نے مراد لیا ہے کہ وہی جنت کے پھل جو ہے بدل بدل کر دوبارہ دیے جائیں گے، لیکن ہر کھائے جانے والے پھل کا ذائقہ پہلے سے مختلف ہوگا۔ اسی کے ساتھ ہی نیک صالح طاہر طیب بیویاں بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے اہل ایمان کو، اور پھر اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے کوئی حیا نہیں کرتا، نہیں شرماتا کہ وہ بیان کرے مچھر کی مثال یا اس سے بھی کم تر چیز کی۔ بس جو اہل ایمان ہیں وہ جانتے ہیں وہ حق بات جو ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے جو کچھ بھی ہے وہ حق ہے، اور کافر لوگ جو ہیں وہ جو ہے اس کے اندر اس کے بارے میں سوال کرنے لگ جاتے ہیں، یہ کیا بات اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ یضل بہ کثیر و یہدی بہ کثیرا، ان نشانیوں کے ذریعے سے، ان آیات بینات کے ذریعے سے کچھ کو ہدایت دیتا ہے اور کچھ کو گمراہ کرتا ہے۔ گمراہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو فسق اور فجور کرنے کے شکار ہوتے ہیں یا عادی بن جاتے ہیں۔ پھر اہل فسق و فجار کی جو ہے 2 صفتیں بیان کی ہیں۔ پہلے یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے گئے عہد کو توڑتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ جو اپنا صلہ رحمی کو توڑتے ہیں، قطع رحمی کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں دنگا فساد، قتل و غارت گری، فتنہ فساد زمین میں برپا کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اس رب کا کیسے انکار کر سکتے ہو، تم مردہ تھے، تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں جو ہے مردہ کرے گا، مارے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر ثم الیہ ترجعون، پھر تم نے کہ جو ہے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ ہے کہ عالم ارواح کے اندر روح پھونکے جانے کے بعد، روح کی تخلیق کے بعد اسے جو ہے موت دے دی گئی عارضی، اور پھر دوبارہ اس کو زندگی جو ہے ماں کے رحم مادر کے ذریعے
سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق 4 ماہ کا جب جنین ہوتا ہے تو اس کے اندر روح پھونکی جاتی ہے، پھر اس کی تخلیق ہوتی ہے، دنیا پہ اس کا ورود ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر زندگی مقررہ زندگی گزارنے کے بعد وہ موت سے ہمکنار ہو جاتا ہے، پھر دوبارہ جو ہے اس کو قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے حضور اٹھ کر حاضر ہونا ہوگا۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ اللہ وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ بھی زمین میں ہے، ثم استوى الی السماء فسواہن 7 سماوات، اور پھر آسمان کے اوپر آسمان کو جو ہے 7 آسمان جو ہے وہ تخلیق کیے، برابر کیے، وہو بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز پر کا علم رکھنے والا ہے۔ ان کی آیات کے بعد پھر انسان کے استخلاف کا ذکر ہو رہا ہے کہ انسان کو دنیا میں خلیفہ بنا کر بھیجا گیا ہے، مطلق اس کو آزادی نہیں ہے، اس کا ذکر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔